إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسانیت کو سیدھے راستے کی تلقین اور رہنمائی کی گئی ہے. ایسا راستہ جو رب العالمین تک پہنچاتا ہو، ایسا راستہ جو انسان کو ہلاکت کے گڑھے سے بچا کر نجات والی جنت میں، کامیابیوں والی جنت میں لے جاتا ہے. یہ کتاب انسان کے مسائل کا حل بتاتی ہے، زندگی کا مقصد بتاتی ہے اور اچھا جینا انسان کو سکھاتی ہے. بڑی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں ایسے اصول دیے گئے ہیں کہ جن کو جان کر انسان نہ صرف عملی اعتبار سے بلکہ اس سے پہلے فکری اعتبار سے اعلیٰ سطح پر جینے والا بنتا ہے. انسان کے جینے کی سطح پر اس کی سوچ کی سطح کا بہت اثر ہوتا ہے. انسان کی سوچ جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، انسان اس سطح پر جینے والا بنتا ہے. لیکن سوچ کی بلندی علم پر مبنی ہوتی ہے کہ معلومات جیسی انسان کی ہوگی اس کے مطابق وہ زندگی میں سوچے گا، فیصلے کرے گا. قرآن کریم وہ اصول دیتا ہے جو انسان کو بہتر سوچ والا بناتے ہیں. وہ حقائق انسان کے سامنے رکھتا ہے جو انسان کو صحیح طریقے سے سوچنے والا انسان بناتے ہیں. اس کے اصول، اس کے قواعد صحیح ہو جاتے ہیں، اس کی سوچ صحیح ہوتی ہے. اور دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، سوچ کا صحیح کرنا. کیونکہ سارا بگاڑ جو آج دنیا میں دکھائی دے رہا ہے، اس کی شروعات میں اگر آپ جائیں تو سوچ کا بگاڑ آپ کو ملے گا. لہٰذا انسانیت کی اور سماج کی اصلاح اگر ہم کو کرنا ہے تو اس کا مبدأ، اس کی شروعات کیا ہے، کہاں سے شروع کریں؟ سوچ کی اصلاح سے. حدیث میں بھی بتایا گیا ہے الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر اسی میں بگاڑ آ جائیں پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اور گوشت کا وہ ٹکڑا آدمی کا دل، تو دل بگڑتا ہے، جسم بگڑتا ہے. یہ بات طبی اعتبار سے نہیں ہے، یہ علم و عمل اور اخلاق کے اعتبار سے کہ انسان کی سوچ بگڑتی ہے تو اس کا عمل بگڑتا ہے. لہٰذا اعمال کی اصلاح کے لیے سوچ کی اصلاح بنیاد ہے. دنیا کا سارا فساد انسان کے عمل اور اس کی کرتوت کے نتیجے میں ہے. تو یہ عمل اور یہ کام اور یہ جینے کا طریقہ سدھارنا ہے تو سوچ کا طریقہ، سوچنے کا طریقہ سدھارنا پڑے گا. اس کے لیے صحیح علم ہونا ضروری ہے. لیکن صحیح علم کون سا ہے؟ انسان کا گھڑا ہوا، انسانی فلسفے، انسان کے بنائے ہوئے اصول،
انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بھی فلسفے، جو بھی قاعدے، جو بھی اصول بناتا ہے، کہیں نہ کہیں اس میں خواہشات اور مفادات کا دخل ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی جو سب کچھ جاننے والے اور انسان کا بھلا چاہنے والے کی طرف سے آئی ہے، اسی میں انسان کا بھلا ہو سکتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان سلامت رہے برائیوں سے اور برائیوں کے برے انجام سے، دنیا میں برائیوں سے، آخرت میں بری جگہ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دعوت جہنم کی نہیں دے رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یا اللہ نے فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں حق واضح کر کے بتائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ حق واضح ہو، اسی لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی۔ تو وہ جو علم اللہ کی طرف سے آیا ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے اور انسان کی بھلائی اس میں ہے کہ اس کو مان کے چلے، اس علم کی پیروی کرنا انسان کی کامیابی کی شروعات ہے۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پر بھیجی، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ وہ لوگ اٹھا پاتے ہیں جو تقوی والے ہیں۔ ہے سب کے لیے، لیکن اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ساری انسانیت کی ہدایت کے طور پر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقین کے لیے۔ تو ہے تو ساری انسانیت کے لیے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایلیجبلٹی یہ ہے کہ انسان کے اندر خواہش پرستی نہ ہو، اس کے اندر برائیوں سے بچنے کا اور برائیوں کے انجام سے بچنے کا مزاج ہو۔ جو ڈرتا وہ سنتا، لاپرواہ نہیں سنتا۔ ایسا مت کرو نقصان ہوگا بھائی، ارے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسا آدمی نصیحت نہیں مانتا ہے، جو لاپرواہ ہوتا ہے۔ خوف انسان کو نصیحت ماننے والا بناتا ہے، انجام کا خوف۔ تقویٰ اسی انجام کے خوف کا نتیجہ ہے، بلکہ وہ خوف بھی اسی میں شامل ہے۔ برے انجام سے ڈر کے برے کاموں سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے، کیونکہ تقویٰ کا معنی ہی بچنا ہے۔ برے انجام سے بچنے کے لیے اس انجام تک پہنچانے والے کاموں سے بچنا۔ تو برا انجام اگر اس کا ڈر ہی نہ ہو تو بچنے کا مزاج کیوں پیدا ہوگا بھائی؟ ڈرتا آدمی ہے تبھی تو بچنے کی فکر کرتا ہے۔ تو خوف یہ اصل ہے۔ تو بے پرواہ انسان، اس کے لیے قرآن مفید نہیں ثابت ہوتا، اور وہ قرآن کی بات سنتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن چونکہ دل میں برے انجام کا خوف نہیں ہوتا ہے تو قرآن کی بتائی ہوئی باتوں پہ وہ عمل بھی نہیں کرتا۔ ویسے ہی جیسے ڈاکٹر اس کو بتاتا یہ مت کھاؤ نقصان ہوگا، ارے کچھ نہیں ہوتا، کھاتا اور پھر سیدھا ICU میں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ڈاکٹر کی نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ لاپرواہ ہے، اس کو ڈر نہیں تھا برے انجام کا، کچھ نہیں ہوتا دیکھ لیں گے۔ لیکن جو ڈرتا ہے، اس کے دل میں ڈر ہے کہ نہیں میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو پھر ڈاکٹر جیسا بتاتا ہے وہ اس کی بات سنتا ہے۔ رہنمائی قبول کرنے میں ہلاکت کے خوف کا، اندیشے کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔
جو ڈرتا ہے وہ سنتا ہے، جو ڈرتا نہیں سنتا بھی نہیں۔ لہٰذا قرآن کی جو رہنمائی ہے یہ اس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے جس کے دل میں ڈر ہے اور جس میں خواہش پرستی نہ ہو، اپنے حساب سے میں قرآن کا مطلب کچھ بھی لوں گا۔ تو یہ قرآن کی رہنمائی نہیں لے رہا ہے، قرآن کو اپنے فلسفے پہنا رہا ہے۔ بگاڑ یہاں بھی ہوتا ہے کہ انسان بجائے قرآن کی رہنمائی سے مستفید ہونے کے، قرآن کی باتوں کو اپنی فکر اور اپنی سوچ کا رنگ دینے لگتا ہے، بلکہ بعض اوقات خود اس کو دکھائی بھی وہ دیتا ہے، ویسے ہی جیسے ایک آدمی کسی خاص رنگ کا چشمہ پہنے ہوئے ہو تو ساری چیزیں اس کو اسی رنگ کی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اسی لیے اہل بدعت قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے مزاج میں خواہش پرستی ہوتی ہے تو وہ دلائل میں سے اپنے مطلب کی چیز نکال لیتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ قرآن وہی ہے، کوئی گمراہ ہوا، کسی کو ہدایت ملی، ایسے کیسے؟ اس کے اپنے مزاج کی وجہ سے کہ وہ قرآن میں اپنی خواہشات کو تلاش کرتا ہے اور کچھ کا کچھ مطلب نکال لیتا ہے، کیونکہ اس کو وہی مطلب نکالنا ہوتا ہے۔ اور یہ کسی کی بھی کلام میں ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ آپ بولے کچھ، آپ کی بات کا مطلب کچھ لیا، تو ایسا ہوگا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، لیکن انسان اس میں سے اپنے مطلب کی چیز نکال لیتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی مثال خوارج ہے۔ خوارج نے قرآن سے آیت لی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے علم، شریعت، حق کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یہ کافر ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ کوئی آدمی اگر خواہش کی بنیاد پر غلط فیصلہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ معنی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کو حلال کر لیں یا حلال کو حرام کر دے خواہش کی بنیاد پر، اور اس کو اس طرح سے قبول کر لے، تحلیل اور تحریم میں اپنی طرف سے فرق کر دے، تب جا کے کافر ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ وہ راضی ہوئے اس بات پر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنے میں ہماری طرف سے ان کی طرف سے 2 آدمی ہوں گے، اور جس بات پر وہ لوگ اتفاق کر لیں ہم بھی راضی رہیں گے۔ خوارج نے کہا کہ خلافت دین کا معاملہ ہے، اور اس میں یہ لوگ کیسے آپس میں صلح کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو صلح کی ہے، یہ صلح اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق نہیں ہے۔ اس طرح کا اصول بنانا کہ تمہاری طرف سے حکم ہماری طرف سے حکم، یہ دونوں جس چیز پر اگری کر لیں ہم اس پہ مان لیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کے دین میں تبدیلی کر دی۔ کافر، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، حضرت علی کو بھی کافر قرار دیا، حضرت معاویہ کو بھی کافر قرار دیا، پھر ان کے ساتھ اتفاق کرنے والے ان کو بھی کفر کے ساتھ اگری کیے تو وہ بھی کافر، سب کافر۔ اور اس بنیاد پر کئیوں کا قتل انہوں نے کیا، بے قصور لوگوں کا قتل کیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اگری کرتے تھے۔ یہ خارجیت ہے۔ تو اس کی اصل میں کیا تھا؟ قرآن کے بارے میں اپنے فلسفے کی بنیاد پر معنی لینا، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا واقعی معنی کیا ہے۔ لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک فلسفہ گھڑ لیتا ہے اور پھر اس کے لیے دلیل تلاش کرتا ہے۔ یہ اہل اہوا کا طریقہ ہے۔
اہل بدعت کو اہل اہوا کہتے ہیں۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے خواہش پرستی، خواہشات کی تابع داری، یعنی اپنی فلسفی آدمی کچھ بنا لے اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر دلائل تلاش کرے جو اس کے فیور میں ہو، اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ قرآن سے استفادہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، قرآن سے فائدہ اٹھانے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان اپنی معنوی بات قرآن میں تلاش کرے، بجائے اس کے کہ وہ قرآن میں دیکھے کہ کیا قرآن بتا رہا ہے پھر وہ مانے، نہ یہ کہ جو وہ مانتا ہے قرآن میں تلاش کرے، اس کو مل جاتا ہے۔ پھر اس کو محرم کے جھنڈے بھی ملتے ہیں قرآن میں، علم قرآن میں نہیں ہے۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حالانکہ وہ علم نہیں ہے، جھنڈے کو علم بولتے ہیں عین سے۔ اب عین اور الف ایک ہی تو ہے نا، جس کو تجوید نہیں آتی ہے، پڑھنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، کیا الف اور کیا عین، وہ بھی یہ بھی کیا مسئلہ ہے بڑا۔ تو علم تر کیف فعل، تو دیکھو قرآن میں بھی کیا ہے، علم آیا ہے، اور آپ لوگ محرم کے علم کو مانتے نہیں، کیسے لوگ ہیں؟ قرآن میں ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز مانا ہوا ہوتا ہے، پڑھتے پڑھتے ایسی آگ علم آ رہی ہے، قرآن میں علم ہے، ماشاءاللہ دلیل مل گیا، کسی مفتی کو نہیں ملی، مجھ کو مل گئی۔ ایسا کیسے رہے گا؟ 1400 سال تک کسی کو نہیں ملا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے، ہے نا، اپنے کو ملا ہے۔ ایسے آپ کو کئی لوگ ملیں گے، اور اب آنے والے سالوں میں بہت زیادہ ملیں گے آپ کو، کہ جتنا علم سے لوگ دور ہوں گے اتنی گمراہیاں اپنے طور پر کچھ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے قرآن سے نکالیں گے اور انجوائے کریں گے کہ کسی کو نہیں ملا۔ یہ فضل اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ناچیز کو عطا کیا۔ خوارج کا یہی مسئلہ تھا۔ ابن عباس، انہوں نے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھنے میں سلف کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ، خاص کر کے ابن عباس جو گئے ان کے پاس بات کرنے کے لیے، انہوں نے پہلا سوال یہی پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی صحابی ہے کیا؟ میں ان لوگوں کی طرف سے آیا ہوں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمہارے پاس ایسا کوئی ہے کیا؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے خوارج میں ایک بھی صحابی نہیں تھا۔ صحابہ ہیں وہ، وہاں کہاں سے جائیں گے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو صحابہ کے دور میں تھے، اور ان میں ایک بھی صحابی نہیں تھا، اور انہوں نے صحابہ کے فہم کو نہیں لیا۔ ابن عباس نے کہا کیا شکایت ہے تمہاری؟ تو یہ شکایت پیش کی، ایسا کیسا کمپرومائز کر لیے، ایک حکم۔ کہا کیوں اللہ تعالیٰ نے بیوی شوہر کے جھگڑے میں نہیں بتایا؟ ٹیکنیکلی اگر یہ شریعت کے معاملے میں دخل اندازی ہے تو بیوی شوہر کا معاملہ بھی تو دین کا معاملہ ہے، نکاح بھی تو دین کا معاملہ ہے، طلاق بھی تو دین کا معاملہ ہے۔ جب دونوں کے بیچ میں دراڑ پیدا ہو جائے اور مسئلہ بگڑ جائے تو کیا حل بتایا اللہ نے؟ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، یہاں سے ایک حکم، وہاں سے ایک حکم۔ تو اگر اللہ ہی حاکم ہے تو اللہ نے ان کو حکم کیسا بنایا؟ یہ علم ہے ان کے پاس بھی، تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے اپنی مطلب کی آیت لی، لیکن ان کے مطلب کی جو آیت نہیں تھی اس کو نظر انداز کر دیا۔ ابن عباس نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے، ایک بیوی اور ایک شوہر، ان کے درمیان جنگ، اس کے حل کے لیے دو حکم ہو سکتے ہیں، تو مسلمانوں کے دو بڑی جماعتیں، ان کے درمیان اگر جنگ ہے اس کی صلح کے لیے نہیں ہو سکتے، من باب اولا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ڈیمیج کو بچانے کے لیے اگر حکم ہو سکتے ہیں تو اتنے بڑے ڈیمیج کو بچانے کے لیے تو زیادہ ضروری ہے وہ۔ یہ صحابی کا استدلال ہے اور یہ قرآن فہمی ہے۔
اس لیے قرآن میں کبھی اپنے حساب سے ڈھونڈنا نہیں، دیکھنا کہ سلف نے کیا سمجھا ہے، کہ ان کا فہم، ان کا علم بہت گہرا تھا اور انہوں نے قرآن کو سمجھا اسی دن۔ اور کئی سوالات اور بھی تھے، تو مطلب ایک یہ مسئلہ تھا اس میں، ان کے پاس بھی آیت ہے، آیت ان کے پاس بھی ہے، اور ابن عباس نے ایسی آیت پیش کی جس سے ان کا مفروضہ غلط ثابت ہوا، ان کی آئیڈیالوجی معلوم پڑی کہ ہم نے نہیں سمجھا ٹھیک سے۔ تو اہل بدعت کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں سے ایسی آیات لے لیتے ہیں جن میں اپنی طرف سے معنی بھرنے کا امکان ہوتا ہے، کلیئر ٹیکسٹ کو چھوڑ کے ایسے ٹیکسٹ کو لینا جس میں ایمبیگویٹی ہو، جس میں وضاحت نہ ہو، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہو۔ تب جب سمجھانے کی ضرورت ہوگی تم بھی سمجھاؤ، ہم بھی سمجھاتے، ہم ہمارے حساب سے سمجھائیں گے۔ اور یہی مسئلہ ہر بدعتی جماعت میں آپ کو ملے گا، ہر صاحب بدعت یہی کرتا ہے، قرآن میں اور سنت میں بھی اپنی طرف سے معنی، اپنے فلسفے اس میں انجیکٹ کرنا۔ یہی بات آج ہم دیکھیں گے، محکمات اور متشابہات۔ قرآن کی آیات میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک محکمات ہیں جن کا معنی بالکل صاف اور کلیئر ہے، جس میں رنگ بھرنے کی پاسبلٹی نہیں کے برابر ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں انسان اپنی طرف سے تأویلات کر کے معنی کچھ بھی اس کو دے سکتا ہے، اور یہ ہر کلام میں ہوتا ہے، ایک جگہ بات واضح ہوتی ہے، ایک جگہ بات واضح نہیں ہوتی ہے۔ تو اہل بدعت ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ کلیئر ٹیکسٹ کو، واضح باتوں کو، واضح آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اس کی تفصیل بیان کرتی ہیں، جو اس کی قید بیان کرتی ہیں، جو اس کے منسوخ ہونے کو بتاتی ہیں، یا اس طرح سے کوئی اور بات ہوتی ہے، اور ان باتوں کو لیتے ہیں جس میں وضاحت نہیں ہوتی ہے، اور اپنی طرف سے اس میں معنی ڈال دیتے ہیں کہ ہماری وضاحت یہ ہے اور یہی معنی اس کا ہے، اور اسی پر ضد کرتے ہیں، اور اکثر وہ معنی جو اس سے لیتے ہیں، جو بتاتے ہیں، وہ ان کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے، ان کو موقع مل جاتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن میں وسیلہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ تو اب وسیلے کا معنی بتانے کے لیے مثالیں آ گئیں۔ دیکھو، آپ کو کنویں سے پانی نکالنا ہوتا ہے تو ڈول لگتا نا، اور آپ کو اوپر بلڈنگ میں جانا ہوتا تو لفٹ لگتی نا، اور آپ کو جج کے سامنے اپنا کیس رکھنا ہوتا ہے تو آپ کو وکیل لگتا نا۔ ایسے ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا معاملہ کرے گا تو اپنے کو سفارشی چاہیے۔ دنیا میں بھی کام کرانے کے لیے وسیلے لگتے کہ نہیں لگتے؟ لگتے۔ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ ہو تو کام جلدی ہوتا، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے چاہیے۔ اب اپنی طرف سے بنا لیا وسیلے، کون؟ جو اللہ والے دنیا سے گئے، جو اللہ والے دنیا سے گئے، تو اب وہ پار ہو گئے۔ اب پار ہو گئے تو ان کا ماننا یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ان کا پاور اور بڑھ جاتا ہے۔ دلیل ہے، نو کوشچنس۔ قبر میں ان کی قدرت اور بڑھ جاتی، ان کے فیوز اور بڑھ جاتے، تو تم قبروں پہ جاؤ، ان کو خوش کرو۔ خوش کیسا کرنا؟ اب ان کو تو دنیا ہونا چاہیے نہیں تھی کچھ بھی، تو تم کیا کرو؟ چڑھاوے چڑھاؤ، قبروں کے طواف کرو، نظر نیاز کرو، ان کے نام کی کندوری کرو، اس طرح کے تعبدی امور، دینی اعمال کرو تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے عبادتی اعمال کرو۔ تو ایک قرآن کی آیت لے لی، لیکن اس کی ساری تفاصیل اپنی طرف سے بنا لی۔ اہل بدعت کا ہمیشہ سے طریقہ ہوتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا۔ کیوں حضرت حمزہ کی قبر نہیں تھی؟ شہید تھے۔ خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نہیں تھی؟ تو کیا مکہ میں یا
مدینہ میں صحابہ ان قبروں پر جا کر وہ سارے کام کرتے تھے جو آج بہت سے مسلمان کر رہے ہیں. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کسی صحابی کی، کسی شہید کی، کسی صالح کی درگاہ بنائی؟ تو کیوں نہیں بنائی؟ اس سوال کو سرے سے نظر انداز کر جاتے ہیں اور بس اتنا لے لیا اور اپنے طور پر اس میں جو چاہے فہم پیدا کر کے اس کو دین کا صحیح فہم اور اس کی بنیاد پر سب کو جج کرنا شروع کر دیا کہ جو یہ نہیں مانتا ہے، جو ہم مانتے ہیں، وہ گمراہ ہے. ایسے کئی مسائل آپ دیکھیں گے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت اس کو بیان کر. کیسے؟ 12 ربیع الاول کے دن بیان کر، جلوس میں. تو جلوس کہاں سے آیا یہ؟ بولے اس سے اچھا دن اور کون سا ہو سکتا ہے؟ کون بولا آپ کو؟ تو اپنے طور پر ایک دلیل لے لینا اور اس کے حساب سے جو چاہے کرنا. نماز کے بعد پابندی سے 5 وقت کی نمازوں میں دعا کرنا. امام دعا کریں، مقتدی آمین کہے. اب کوئی آگے پوچھے ان کو بھائی کہاں ہے؟ حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. ہاں دعا عبادت، تو ہم کیا کر رہے ہیں پھر؟ ابھی عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ. تو امام دعا کر رہا ہے، مقتدی آمین کر رہے ہیں. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. مدد چاہ رہے ہیں نا ہم لوگ. ایک عام دلیل لینا اور اس سے خاص استدلال کرنا. ایسی دلیل لینا جس میں وقت کی اور کیفیت کی کوئی قید نہیں ہے، اور اس کو فٹ کرنا کسی خاص وقت میں کسی خاص قید کے ساتھ میں. اجتماعیت کی قید اور 5 نمازوں کی قید ہے. لیکن یہ نظر انداز کر دینا کہ اگر یہی اس کا تقاضا ہوتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اور الدعاء العبادہ کا، تو ہم سے زیادہ اس کو سمجھنے والے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. جو بولا وہی نہیں کیا نا. جس نے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے پھر جب کہا کہ الدعاء هو العبادہ، تو کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ 5 نمازوں میں پابندی سے امام اور مقتدی کی اجتماعیت کے ساتھ دعا ہونی چاہیے؟ لیکن ایک بھی مثال ایسی نہیں مل رہی ہے. کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کہ بتایا اور کیا نہیں. آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اور کرتے نہیں تھے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کیوں ایسا کرتے ہو کہ کہتے اور کرتے نہیں؟ تو قول و عمل کا اختلاف اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کی تلقین کرتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو. کیا تم کو عقل نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بے عقل قرار دیا جو دوسروں کو کہیں اور خود نہ کریں. نعوذ باللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا کی اہمیت بتا دی، اور جماعت کی دعا اتنی بڑی فضیلت، اجتماعیت سے دعا قبول ہوتی، سارے فضائل اپنی جگہ، اور آپ نے کبھی دعائی کی نہیں. اور وہ ایک دن کا عید کا معاملہ ہے کیا؟ سال میں ایک بار کا. 5 نمازیں روزانہ پڑھ رہے ہیں، ایک بار بھی نہیں مل رہا ہے صاحب کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو عمومات سے دلیل لیتے ہیں اہل بدعت، اور متعین دلائل موجود نہ ہو تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایسی چیز کے لیے خاص دلیل ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، کیونکہ اتنا مرتبہ وہ موقع آیا اور آپ نے نہیں کیا. موقع آیا، کیا نہیں. اب بدعتی ذہن بہت چالاک بھی رہتا، تھوڑا کیے ہوں گے لیکن حدیث میں آیا نہیں آیا اس کا مطلب نہیں کیے ہوں گے. ایسا کیا اس بولنے والا آدمی، مطلب بھائی حدیث میں نہیں آیا لیکن ہو سکتا کیے ہوئے ہوں. اس کا جواب کیا ہے؟
ہو سکتا ہے منع کیے ہوئے ہوں. بولے وہ کہاں ہے؟ وہ بھی نہیں آیا. جب کیے ہوئے ہو نہیں آیا تو ہو سکتا ہے منع کیے ہوئے ہو. تو اگر منع کیے ہوئے نہیں آیا تو پھر آپ اب دونوں کے برابر ہو گیا معاملہ، کیس ختم. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کا بولنا ہے کہ کیے ہوں گے تو ہمارا بولنا ہے منع کیے ہوئے ہوں گے. اب آپ کا کیا، جو جواب ہمارا ہے وہ آپ کر لیے، جو ہم کو جواب دے رہے ہیں آپ، وہ ہم کو جواب دیں گے، آپ کو جواب دیں گے ہم. تو اہل بدعت جو ہے بعض اوقات اس طرح کی شبہات لاتے ہیں. تو اہل بدعت شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں. اور یہی بات یہاں اللہ نے فرمائی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. اللہ نے فرمایا، تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنے. قرآن کریم میں، اور کبھی انشاءاللہ ہم بدعات سے متعلق کوئی کورس ہی کریں گے انشاءاللہ. بدعات سے متعلق قواعد، ہاں 20-25 قاعدے جو بھی ہیں، کیا قاعدے ہیں بدعات کے، کوئی ایک کورس ایسا انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا عنوان ہے نا. بدعات کے بارے میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، یا تو آدمی جہل کی وجہ سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، یا پھر احتیاطی ذہن کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، کم فہمی کی وجہ سے، کہ جو بدعت نہیں اس کو بھی بدعت بنا دیتا ہے. یہ دونوں بھی ایکسٹریمز ہیں. تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر علم کے ہم دین کے معاملے میں کلام نہ کریں. اور یہی سب سے یعنی گولڈن رول ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. جس چیز کا علم نہیں ہے اس بارے میں بات مت کر. تقفو، ابن عباس کہتے ہیں تقل، جس چیز کو تو نہیں جانتا مت بول. اسی لیے علماء کہتے ہیں لو سکت الجاہل انتہى الخلاف. اگر جاہل صرف ایک کام کرے، چپ رہے، تو بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے اگر جاہل سب کیا کرے، چپ رہے. یہ سارا فساد جو پیدا ہوتا ہے سماج میں اور ماڈرن ڈے میں، آج سوشل میڈیا میں، جس کو چپ رہنا چاہیے وہ بولنے لگ جاتے ہیں، روئی بضا، اس سے ساری مصیبت پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ لوگوں کے افکار 50 پیدا ہو جاتے ہیں. یہ اس کی سنتا، وہ اس کی سنتا، وہ اس کی سنتا، وہ اس کی سنتا، اور 50 آئیڈیالوجی بن جاتی ہیں. سارے بلونس ہوا میں رہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی آئیڈیالوجی ہے. صرف وہ بولے جس کے پاس دلیل ہو اور علم ہو اور صحیح فہم ہو. یہ علماء کی ماتحتی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اللہ ہے جس نے آپ پر اے نبی کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، جس میں کچھ محکم آیتیں ہیں، ایسی آیتیں جن کا معنی بالکل واضح ہیں، جس میں کوئی التباس نہیں ہے، ایمبیگوٹی، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، صاف آیتیں ایک دم. ہن ام الکتاب، اور یہ کتاب کی بنیاد ہیں، اصل. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور اس کے علاوہ کچھ آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں، اس میں تشابہ ہے. یہ بھی مطلب نکل سکتا، وہ بھی مطلب نکل سکتا ہے. کوئی نکالنا چاہے تو غلط مطلب نکال سکتا ہے اس کا. اس میں کلیرٹی ویسی نہیں ہے، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اور دلائل بھی دیکھنے پڑیں گے. اور یہ ایسا ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کچھ اور دلائل بھی دیکھنے پڑیں گے. کچھ اور آیا، جیسے میں نے مثال دی تھی پچھلی مرتبہ، کہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو یہاں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا. لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنات میں سے تھا. تو اللہ نے یہ جو شبہ یہاں پیدا ہو رہا ہے سورۃ البقرہ میں یا دوسرے مقامات پر، اللہ نے اس شبہ کو سورہ
الکہف میں ختم کیا. وہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. تو آدمی کیا کرتا ہے، وہ آیت لے لیتا ہے جس میں اس کو معنی نکالنے کا موقع ہوتا ہے، اور اس آیت کو چھوڑ دیتا ہے جس میں وضاحت ہے. تو کہا کہ ایک آیتیں وہ ہیں جو محکمات ہے. محکمات کی تفسیر میں علماء نے کئی باتیں کہی ہیں کہ یہ اوامر سے متعلق آیات ہیں، یا یہ ناسخ آیات ہیں، یا یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن میں واضح معنی ہے، التباس نہیں ہے، کنفیوژن اس میں نہیں ہے. اور دوسری متشابہات ہیں، ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، یا ایسی آیتیں ہیں جن میں معنی نکالنے کے لیے غلط میننگ نکالنے کی پاسبلٹی ہے، جس سے اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں، یا قرآن کے تعلق سے کچھ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، غلط میننگ لیا جا سکتا ہے. کہ آدمی نحن کا لفظ لے لے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس نصیحت کی کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. کہا دیکھو جمع رہا اللہ کے لیے، تو اللہ ایک سے زیادہ ہے کیا؟ اور عیسائی اس سے استدلال کریں کہ دیکھو پلورل ہے، یہ نحن کیا ہے اور انا لہ لحافظون پلورل ہے، وہ جمع ہے، وہ انیک وچن ہندی والے کہ وہ جمع ہے. تو اللہ اپنے لیے جمع کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اور عیسائی پھر کہتے دیکھو ہم تو بول رہے نا ایک ہے لیکن تین ہے. تو پلورل عربک کا دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے، وہ تثنیہ نہیں ہے، وہ جمع ہے. اور جمع عربی کا شروع ہوتا ہے دو سے نہیں، تین سے شروع ہوتا ہے. اور وہ استدلال کرنا شروع کریں، ہم بول رہے نا ایک میں تین ہے، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، پتا، پتر اور پوتر آتما، ان کا عقیدہ ہے. اور یہ چھوڑ دیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین مت بولو، عیسائیوں سے اللہ نے کہا. تو اللہ نے منع کیا اس کو، ٹرینٹی نہیں، مت بولو ٹرینٹی. تو وہ چھوڑ دیں اور یہ پکڑ لیں. یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے لوگوں کا، واضح کو چھوڑ کر غیر واضح کو لیں گے. تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں انحراف ہے، زیغ ٹیڑھا پن، زاغا ڈیویشن، زاغا ڈیویٹ ہونا، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، انحراف ہے، غلط کی طرف رجحان ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس میں تشابہ ہے، جس میں کلیرٹی نہیں ہے. متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہی جمع کرتے ہیں، اسی سے دلیل لیتے ہیں، اسی کو پڑھاتے ہیں، اسی کو بتاتے ہیں، اسی کو دلیل بناتے ہیں. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، انہی آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے فتنہ پیدا کریں، فتنے کی طلب میں، اور ابتغاء تأویلہ، تاکہ اس کو وہ تأویل اس کی کر سکیں جو ان کے مطابق ہو. ایسی آیت کو دلیل بناتے جس میں مطلب اپنے حساب سے سمجھانے آتا. وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کا معنی، اس کی تأویل، حقیقی معنی اللہ جانتا ہے. مثلا اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک جو متشابہات ہیں وہ ہیں جن کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے. مثلا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے، بات لمبی ہو جائے گی، چلے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. عربی کے حساب سے استوا کا معنی معلوم ہے، اور اللہ نے بتایا رحمان عرش پر مستوی ہوا. عرش کا معنی معلوم ہے، استوا کا معنی معلوم ہے، الرحمن کون ہے معلوم ہے. تو یہ جملہ عربک گرامر اور عربی معنی کے صرف نحو کے اعتبار سے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا مسجد میں. امام مالک مسجد میں تھے. امام مالک کہاں تھے، بغداد میں یا کوفہ میں؟ دونوں الگ ہیں. کہاں تھے؟
مدینہ مدینہ کے امام ہیں وہ. امام مالک کے پاس آدمی آیا مسجد میں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. کویشچن کیا ہے؟ کیف استوى، کیسے مستوی ہوا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے سر جھکایا اور پیشانی پر پسینہ 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 ہو گئے ایک دم. اس کے بعد سر اٹھا اور کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ وما اراک الا مبتدعا. یہ تاریخی جملہ ہے جو اہل السنہ والجماعہ کا ایک قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں. الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے، عربک کے حساب سے اس کے سارے معنی واضح ہیں. الاستواء معلوم والکیف مجہول، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، مجہول ہے وہ. والایمان به واجب، لیکن استواء اللہ تعالیٰ نے عرش پر مستوی ہوا اللہ تعالیٰ، اس پر ایمان واجب ہے کیونکہ اللہ نے جس کی خبر دی اس کو ماننا لازم ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں کھود کرید کرنا بدعت ہے. بدعت ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے جبریل کو نہیں پوچھے اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پوچھے. اللہ کیسے مستوی ہوا؟ نہیں پوچھے ہوں گے تو بتائے نہیں تو چھپائیں. اور اللہ نے بتایا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا آپ پہنچا دیجئے. تو نہیں پہنچائے کا مطلب چھپائیں، تو کیا تہمت لگاتا نبی پر؟ تو اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ امام مالک نے کہا والکیف مجہول، استوا معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں. اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہوا تو یہ ہم کو معلوم نہیں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی حقیقت صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ اللہ. تو کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کی کنہ، واقعی اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے، ہم کو نہیں بتایا گیا ہے. لیکن اللہ عرش پہ مستوی ہوا ہے ہم کو بتایا گیا ہے. کیسے مستوی ہوا بتایا گیا نہیں. تو اللہ نے ہم کو یہ نہیں بتایا کیونکہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے. جتنا ہم سمجھ پائیں گے اسی کا اللہ نے ہم کو مکلف کیا ہے، اسی کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے کہ اس کو تم سمجھو اور مانو. جو ہم نہیں سمجھ سکتے ہم کو زبردستی سمجھنے کے لیے اللہ نے نہیں بولا ہے، بس مان لو جو مانا اللہ کے نزدیک ہم مانتے ہیں اس کو. لیکن صفات میں ایسا نہیں کریں گے، اس کو تفویض بولتے ہیں کہ استوا کا معنی کیا ہے معلوم نہیں ہم کو، جو اللہ کو معلوم وہی نہیں. استوا کا معنی معلوم ہے، کیفیت اللہ کے حوالے ہم کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نہیں بولیں گے استوا کیا ہے اپنے کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم کیا ہے. نہیں، اس کا مطلب اللہ نے قرآن میں ایسی بات بتایا عربی میں جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جبکہ بلسان عربی مبین کہا جا رہا ہے، واضح عربی زبان میں ہے. یہ تو اللہ نے ایسی بات بول دی جس کا معنی ہم کو معلوم نہیں اور بتایا بھی نہیں ہوگا ایسا کہ ہم کو یوں ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی بتا دی بات اور جس کا کوئی معنی نہیں ہے. نہیں، اللہ نے ہم کو ماننے کا مکلف کیا ہے لیکن کیفیت ہم کو نہیں معلوم، معنی ہم کو معلوم ہے. لیکن کچھ باتیں جو احکام میں ہوں گی، کچھ باتیں ہیں جو احکام میں ہوں گی یا اور دینی امور میں عقائد میں ہوں گی، اس میں غور و فکر کرنے کے بعد میں اہل علم سارے دلائل دیکھنے کے بعد میں کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. ہر آدمی وہ نہیں کر سکتا ہے، ہر آدمی وہ کر سکتا نہیں. وہ اہل علم استنباط کرتے ہیں، سور کتنے ہوں گے، عذاب قبر جسم پر ہوتا ہے روح پر ہوتا ہے، یا اس طرح سے آخرت میں جس جسم کے ساتھ اٹھے گا یہی ہوگا یا کوئی اور جسم ہوگا، جنت کہاں ہے، جنت میں انسان کیسا ہوگا. تو اس کئی معاملات ہوتے ہیں جس میں علماء کچھ دلائل منتشر ہونے کی وجہ سے ان دلائل کو جمع کر کے پھر استنباط کر کے معنی لیتے ہیں، کبھی عقائد میں اور کبھی احکام میں.
عقائد کی احادیث میں بھی غور فکر کر کے نتیجے پہ پہنچنا پڑتا ہے. یہ ہر آدمی نہیں کر پاتا ہے، اس کو تابع ہونا پڑتا ہے اہل علم کے. اسی لیے کہا والراسخون فی العلم، بعض سلف نے یہاں وقف کیا ہے. وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، الا اللہ کے بعد میں وقف نہیں کر کے یہاں کیا. جو لوگ قرأت جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ بعض سلف نے الا اللہ پر وقف کیا ہے کہ اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کی تأویل تفسیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے. تو وہ وہاں ہوگا جہاں استوا کی کیفیت والے معاملے جیسی باتیں ہوں جس کو صرف اللہ جانتا ہے. لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ علماء اس کو جانتے ہیں، عوام نہیں جانتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات، کے سب اوپر سے جا رہا بولتے رہو، لیکن آج کا دن ہم لوگ کو ٹائم دیکھتے رہنا، کب جلدی ٹائم آتا، جان چھوٹے ان سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ سر رکے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ اسٹیٹک. کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے بارے میں ہیں، انسان نہیں جان سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے بارے میں کون بتائے گا ہم کو. خود سے جان سکتے ہیں نا، غور کر کے، ہاں اللہ ایسا ہے، کر سکتے ہیں ایسا میڈیٹیشن کر کے. اللہ بتائیں تو ہی ہم جان سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اللہ کے بتائے بغیر ہم جان سکتے کچھ؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کے باب میں جانکاری، اللہ کے تعلق سے جانکاری، اور اللہ کے جو علم میں چیزیں ہیں ان میں سے کچھ جاننا انسان کے بس میں نہیں جب تک کہ اللہ خود نہ بتائے. بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم میں سے، اللہ کے بارے میں، باتوں کے بارے میں انسان نہیں جان سکتا جب تک کہ اللہ نہ بتائے. تو ایک معنی یہ ہے. لیکن جیسے آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پہلو کے بارے میں بتایا کہ جو علماء جانتے ہیں. آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے بیچ میں کئی مشتبہات، متشابہات، کئی شبہ والی چیزیں ہیں جو کنفیوژن میں ڈالتی ہیں انسان کو، حلال ہیں کہ حرام ہیں. لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے. یہ نہیں کہا سب لوگ نہیں جانتے، کیا کہا؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے. کا مطلب کچھ لوگ تو جن کو علم ہے وہ نہیں جانتے، اور جن کو علم نہیں وہ جانتے. ایسا ہے نا؟ ہاں بول رہے کچھ لوگ. کا مطلب لوڈ زیادہ ہو رہا ہے. کون جانتا ہے؟ علم والے. اور جن کو علم نہیں وہ. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو متشابہات، یہ جو مشتبہات ہیں، شبہ والی چیزیں. تشابہ اور شبہ قریب قریب ایک معنی اس میں ہوتے ہیں کہ جس میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. تشابہ کا مطلب جیسے جڑوا بھائی ہیں، کیا پرابلم آتا؟ پیسے کو اس کو دیا اور مانگ رہا کسی سے، ہے نا. مسئلہ یہ ہوتا کہ یہ وہ ہے کہ یہ کون ہے دونوں میں سے. تو پہچاننے میں گڑبڑ ہو جاتی، کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے. تو تشابہ اسی لیے کہتے ہیں کہ شبہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے سملیرٹی کی وجہ سے. تو بہت ساری باتوں میں سملیرٹی ہوتی ہے، تفریق کرنے نہیں آتا، یہ ہے، یہ ہے. اور اکثر اسی تفریق نہیں کرنے کی وجہ سے انسان کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر تھوڑا اور تفصیل سے سمجھنا چاہیے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ روزی کی حالت میں بیوی سے لپٹ سکتے، بوسہ دے سکتے اس کو؟ کہا ہاں. اور ایک صحابی آئے، کہا کہ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ کہا نہیں. اب کیا اس میں سملیرٹی ہے کہ نہیں؟ سوال ایک ہی ہے، جواب الگ ہے. تو اب آدمی سوچ رہا ہے کہ یا تو نہیں ہونا چاہیے یا تو ہاں ہونا چاہیے. لیکن یہاں کنفیوژن کیوں پیدا ہوا کہ سوال ایک ہے لیکن جواب دو ہے. علم والا
فرق کر پاتا ہے اس کے لیے الگ، اس کے لیے الگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہو۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ لگے کہ ان کو ہاں بولے ان کو نہ بولے، فیصلہ غلط نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، ایسا کیسا؟ لیکن تو ان کو اس پہ کیا ہوا؟ تعجب ہوا۔ آپ نے کہا مجھے دیکھ رہا ہوں تم تعجب کر رہے ہو، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہو، لیکن آپ نے فرمایا الشیخ یملک نفسہ، بوڑھا آدمی اپنے اوپر زیادہ قابو رکھتا ہے۔ تو اجازت جوان کو دیے بوڑھے کو؟ ہاں بوڑھے کو۔ جوان کے لیے کیا ہے؟ بات آگے بڑھ کے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، لیکن بڑھاپے میں چونکہ شہوتیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں، ماند پڑ جاتی ہیں، لہٰذا معاملہ صرف محبت پر رک سکتا ہے، شہوت تک نہیں جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ بعض اوقات انسان بیوی کو بوسہ دیتا محبت کی وجہ سے، اس میں شہوت نہیں ہوتی ہے، تو بڑھاپے میں عام طور سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی، شہوتوں کا زمانہ گیا ہے نا۔ جوانی میں بات آگے بڑھ سکتی ہے، شہوت تک بات جا سکتی ہے، اور روزے کے برخلاف عمل ہو سکتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تم رک جاؤ۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ سملیرٹی ہے، اس وجہ سے کنفیوژن ہے کہ اس دونوں کے لیے ایک ہونا چاہیے، لیکن الگ کیوں ہوا؟ یہ کون جانتا ہے؟ علم والا۔ دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی انسان کو یہ ملتی ہے کہ وہ چیزوں میں تفریق کرنا جانے۔ اکثر انسان سب ایک کرنے کی وجہ سے گڑبڑ کرتا ہے، لیکن جس چیز کو جہاں رکھنا ہے، یہ ادھر اور یہ ادھر الگ کرنے آتا ہے، یہ اصل علم ہوتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کا نام کیا ہے؟ الفرقان، فرق کرنے والی کتاب، حق اور باطل میں، ہدایت اور گمراہی میں، حلال اور حرام میں، یہ فرق کرنے آنا چاہیے۔ تو کہا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کی تأویل نہیں جانتے مگر اللہ اور علم کے گہرے، راسخ، ان ڈیپتھ نالج جس کے پاس ہے۔ یہ نہیں کہا علم والے، یہ اور آگے کا لیول ہے کہ جتنا کنفیوژن ہو اس کو سالو کرنے کے لیے اتنا گہرا علم ہونا چاہیے۔ ایک گلی کا بھی ڈاکٹر رہتا، سردی، کھانسی، بخار، یہ وہ سب دیتا ہوا دوا، لیکن ایک وقت کے بعد کیا ہوتا؟ آپ کو بڑے دواخانے میں جانا پڑے گا، اس کے اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا، آپ کو کچھ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، اور میرے اس کے باہر کا معاملہ ہے، آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اس کا اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس اس کا گہرا علم ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، اور سب سے اوپر کس کا علم ہے؟ اللہ کا، جس سے کچھ چھپا نہیں ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، ظاہر و باطن، ماضی و مستقبل، کھلا چھپا سب جانتا ہے۔ تو اب معلوم ہے کہ علم والوں میں بھی مراتب ہوتے ہیں، تو یہاں کیا کہا گیا؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کو کون جانتا ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، علم میں گہرے وہ اس کو جانتے ہیں۔ تو آپ پہلے رکیں تو وہ اس چیز کے بارے میں ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، آپ بعد میں رکیں تو وہ اس طرح کی باتوں کے لیے ہے جو احکام میں گہرے علم کے نتیجے میں فرق کرنے آتا اور سمجھ میں آتا، کنفیوژن دور ہوتا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے آپ رکیں، اس کا معنی اس کے مناسب ہوگا، کہیں بھی رکے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معنی اس کا اس کے مطابق ہوگا۔ جو راسخ فی العلم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سب کا سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ایسا نہیں بولتے ہیں یہاں اللہ نے ایسا بولا، وہاں اللہ نے ایسا بولا، ایسا کیسا، ایسا نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ آیت بھی کس کی طرف سے ہے اور یہ آیت بھی اللہ کی طرف سے، ہم دونوں بات مانتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا،
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی سے پیدا کیا، فوراً جھگڑے کے لیے نہیں آتے، دیکھو اب ادھر مٹی ادھر پانی، کیا ہے یہ، نہیں کرتے ایسا۔ علم کے لیے ایمان بہت ضروری ہے۔ اگر ایمان کے بغیر انسان کے پاس معلومات جمع ہو تو انسان کو شبہ اور کفر تک لے جاتی ہے۔ اصل بنیاد جڑ میں ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی چیز سمجھ میں آتی، کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایمان ہے جو نہیں بھی سمجھا تو ماننے والا بنا کے رکھتا ہے، لیکن اگر ایمان نہ ہو تو نہیں سمجھا تو انکار کر دیتا ہے۔ لیکن نہیں سمجھا کا مطلب چیز غلط رہتی کیا؟ ورنہ آپ کے بچے کو آپ کی بات نہیں سمجھی تو آپ کی بات غلط، اور بیوی کو آپ کی نہیں سمجھی تو آپ کی بات غلط، اور ڈاکٹر کی بات آپ کو نہیں سمجھی تو غلط، سائنٹسٹ کی نہیں سمجھی تو وہ بھی غلط۔ اگر یہ پیمانہ بنا لیا جائے کہ نہیں سمجھا تو بات غلط رہتی، تو جتنے سب بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، وہ صحیح ہیں، اور جتنے عقل مند ہیں سب غلط ہیں، کیونکہ عقل مند کی بات اکثر بے وقوف کو سمجھ میں نہیں آتی۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ کیا ہے اس قوم کو، کیا ہو گیا؟ ایک قرآن کی آیت ہے یہ، کیا ہو گیا اس قوم کو؟ کیسی قوم ہے یہ، ایک بات نہیں سمجھتی، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کچھ۔ اسی لیے علماء نے، حدیث میں بھی ہے کہ منافق کو دو چیز نہیں ملتی ہے، ایک علم کا تفقہ، دین میں تفقہ، اور دوسرے اچھا اخلاق۔ منافق کو دین کی صحیح سمجھ نہیں ملتی ہے، گہری سمجھ نہیں ملتی ہے، ڈیٹا ہے سکتا اس کے پاس، لیکن دین میں گہرا علم اس کے پاس نہیں رہتا ہے، کیونکہ دین کا گہرا علم اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے۔ ایمان نہیں دے کے گہری سمجھ دے گا اللہ، ایمان دیتا ہے اس کو، دین کی گہری سمجھ دیتا ہے۔ تو اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہو تو بعض اوقات نہیں سمجھا تو وہ انکار تک چلا جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ ایسا کیسا قرآن میں؟ کیونکہ قرآن ہی میں بتایا گیا ہے کہ انسان جو پہلا انسان بنا وہ مٹی سے پیدا ہوا، اس کا باپ نہیں تھا، آدم علیہ السلام کی والد نہیں تھی، تو اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن پھر ان کی اولاد جو پیدا ہوئی اور بقیہ انسانیت کا سلسلہ چلا، وہ پانی سے ہوا، یعنی منی کے ذریعے سے، جو کہ پانی کا قطرہ ہے۔ تو شروعات والا مٹی اور کنٹینیویشن پانی، جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ مرد اور عورت کے منی کے ملنے سے انسان پیدا ہوتا ہے، تو دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن انسان جب غلط فہم کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دیکھو یہ کانٹرڈکشن ہے، یہ تضاد ہے، جبکہ اللہ نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ معلوم ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں کبھی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہوگا، نہ انٹرنل نہ ایکسٹرنل، نہ وہ حقیقت سے ٹکرائے گا اور نہ اس کی باتیں آپس میں ٹکرائیں گی، وہ کبھی فیکٹ سے ٹکرائے گا نہیں۔ تھیریز بازو رکھو، وہ خود آپس میں ٹکراتی ہیں، اسٹرنگ تھیوری، بگ بینگ تھیوری، یہ تھیوری وہ تھیوری، تھیریاں ہیں وہ، ڈارون کی تھیوری، اسپیشل کریشن کی تھیوری، ہر تھیوری کے بیچ میں اور تھیوریاں رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی منی تھیوریز، تو اس کو آج وہ صحیح ہے کل غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ فیکٹس، حقائق، اسٹیبلش فیکٹس وہ الگ چیز ہے، قرآن کبھی ٹکرائے گا نہیں ان سے۔ تو یہاں کہا کہ آمنا بھی، واقعی گہرے علم والے، معلوم ہوا کہ علم کا، یاد رکھیے میں جو بول رہا ہوں اس کو، علم کا حاصل ایمان ہے، جس سے علم کے نتیجے میں ایمان پیدا نہ ہو وہ فضول ہے۔ گہرے علم والے کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھی سمجھا تو بولتے ہیں آمنا بھی کل من عند ربنا، ہم ایمان لے آئے، یہ بات ایسا لگ رہا ٹکرا رہی، لیکن اللہ کی بات ٹکرا نہیں سکتی ہے، مجھ کو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ وہ دوش آیت کو نہیں دیتے، قرآن کو
نہیں دیتے، دوش اپنے فہم کو دیتے ہیں۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھیے، کسی ایکسپرٹ کی بات نہیں سمجھ، کیا بول رہے سمجھا نہیں میرے کو، پروفیسر صاحب غلط بول رہے کیا؟ وہ اپنے کو یہ کرتا ہے کہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا بھائی، تم ہی سمجھاؤ میرے کو کیا ہے۔ اسی لیے بچوں کو ایکسٹرا کلاس لگاتے ہیں، ٹیچر کو غلط نہیں بولتے، ہم بچہ تھوڑا ہمارا گڈو تھوڑا کیا ہے، بھولا بھالا ہے، ہاں اس کو ذرا اور زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو انسان نہیں سمجھا تو جب دیکھتا ہے کہ بولنے والا ایکسپرٹ ہے تو وہ اس کو غلط نہیں بولتا ہے، وہ اپنے آپ کو متہم کرتا ہے۔ اللہ کی بات کے مقابلے میں کیا کرے گا؟ اللہ کی بات کو غلط بولے گا یا اپنی عقل کو متہم کرے گا؟ ایمان والا بادب ہوتا ہے، اللہ کی بات نہیں سمجھی بلکہ رسول کی نہیں سمجھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال پوچھتے تھے صحابہ سے تو صحابہ کیا بولتے تھے؟ ہم کو زیادہ معلوم۔ کیا بولتے تھے؟ اللہ و رسولہ اعلم۔ دیکھو وہ ایمان والے لوگ تھے، وہ گہرے علم والے لوگ تھے۔ آپ پوچھ رہے کون سا شہر ہے بتاؤ، کون سا مہینہ ہے بتاؤ، یا آپ نے کئی سوالات پوچھے، معاذ بن جبل سے پوچھا بتاؤ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ صحابہ دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کویشچن کر رہے ہیں تو ڈیٹا جمع کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہمارا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ سوال پوچھنا کبھی کبھی توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے، معلومات لینے کے لیے نہیں، ورنہ آپ کو ماننا پڑے گا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کون پوچھ رہا؟ اللہ کو نہیں معلوم۔ لیکن ابھی وہ عصا چینج ہونے والا ہے، تو توجہ دلانے کے لیے ذرا دیکھ لو ہاتھ میں کیا ہے۔ قال ہی عصای، موسیٰ علیہ السلام کانفیڈنس کے ساتھ میں کیا بول رہے ہیں؟ یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا میں جب جانور چراتا ہوں یا کبھی ضرورت پڑتی ہے تو، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، پتے جھاڑتا ہوں اپنے جو بھی میرے چوپائے ان کے لیے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرا بھی بہت فائدے اس کے اندر ہے، بہت سارے فائدے اس کے اندر ہیں۔ قال القیہا یا موسیٰ، اب ڈالو موسیٰ، ذرا نیچے ڈالو اس کو۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جیسی زمین پر ڈالا حضرت عصا کیا بنے؟ سانپ۔ تو وہ جو پوچھا گیا تھا سوال، وہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کو معلوم کرنا ہے، بتاؤ ذرا، چپ دکھ نہیں رہا ہے، معلوم نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن تم کو نہیں معلوم تمہارے پاس کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تم کو نہیں معلوم تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں وہ ہے جسے اللہ جو بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ ابھی وہ عصا ہے فی الوقت، اب وہ کیا بننے والا ہے؟ اب وہ سانپ بننے والا ہے۔ تو سوال پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ادب ہے کہ انسان اس یقین کے ساتھ اللہ کے دین کی بات کو سنے کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے، اللہ کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ ہم کو نہیں سمجھانا کوئی بات نہیں، لیکن بات صحیح ہے، میں مانتا اس کو، چاہے مجھے عقل کے خلاف لگ رہا ہو، لیکن پرابلم میری عقل میں ہے، چاہے مجھے اپنے تجربات کے خلاف لگ رہا ہو، ایکسپیرینس کے اگینسٹ جا رہا ہے، لیکن اللہ کی بات صحیح، رسول کی بات صحیح۔ حدیبیہ کے وقت میں صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں؟ 313 تھے جبھی، غالب آئے بھگائے ان کو ہم نے، ابھی 1500 ہیں، آپ کیوں کٹ کر رہے رسول اللہ، آپ ان کی شرطیں مان رہے، آپ ایسا کیوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن انکار کیا بات کا، مانا، پتھر دل پہ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح مانی، غیرت، دینی غیرت تھی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں، آپ بولے تو بس اس کو مان کے چلنا پڑے گا۔ دل میں بہت یہ ہے کیوں ایسا کر رہے ہم لوگ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیے، کمپرومائز کرنا ہے، خلاص۔ اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے۔ یہ مزاج جو ہے، اللہ نے فرمایا اللہ گہرے علم والوں کا یہ مزاج ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ گہرا علم
اس کا تقاضا ایمان ہے. اگر ایمان نہیں تو علم فضول ہے، وہ بس معلومات ہے، وہ ڈیٹا ہے. واقعی علم ہے جس میں یقین ہو، اس میں ایمان ہو. تو کہا کہ جو لوگ گہرے علم والے ہیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، گہرے علم والے کہتے ہیں ہم سب پہ ایمان لائے، جو اللہ کی طرف سے آیا سب پہ. اور اللہ کی طرف سے صرف قرآن آیا کیا؟ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. یعنی آپ کو جو قرآن کا فہم دیا گیا، جس کو حکمت کہتے ہیں یا سنت کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے. علماء کہتے ہیں حکمت سے مراد سنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ فہم، وہ علم جو قرآن کے معانی والا علم ہے، اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن کیسا ہوگا. اللہ نے جو علم نبی کو دیا قرآن کے فہم سے متعلق اور زندگی کے اصولوں سے متعلق، جو قرآن میں بیان نہیں ہوا، اس میں اجمال ہے، یہ تفصیل ہے. وہ متن ہے، یہ شرح ہے. وہ حکم ہے، یہ تطبیق ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب بھی نازل کی، حکمت بھی نازل کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت فضل رہا ہے. صرف اتنا ہی تھوڑی، ہم نے آپ کو اور بہت کچھ دیا ہے. بچپن سے آپ کی تربیت کی، آپ کو جاہلیت میں جانے نہیں دیا، شرکیات میں وہاں جاہلیت کی خرافات میں ہم نے آپ کو جانے نہیں دیا، آپ کو بچا کے رکھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر بہت فضل رہا ہے. تو یہاں کہا کہ آمنا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. تو جو رب کی طرف سے ہے اس میں غلطی نہیں ہوگی اور اس میں تضاد نہیں ہوگا. تو جہاں قرآن سے نہیں ٹکرائے گا، وہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا فرمان بھی اللہ کے فرمان سے نہیں ٹکرائے گا، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی، ہمارے نبی اپنی خواہش کی بنیاد پر کچھ بھی نہیں بولتے ہیں. ان کا کلام اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی بنا پر ہوتا ہے. یہ جو بھی بولتے ہیں وحی کی بنیاد پر بولتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو جو علم دیا گیا، اس علم کی بنیاد پر آپ بولتے تھے. تو اس میں اور قرآن میں بھی تضاد نہیں ہوگا. اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں تضاد نہیں، داخلی تضاد نہیں، اور قرآن و سنت میں بھی تضاد نہیں ہوگا. قرآن و سنت میں بھی تضاد نہیں ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ کل من عند ربنا، اور اللہ نے آخر میں فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. نصیحت کا انکار اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جن کو سب سے زیادہ نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے. نصیحت وہی مانتا ہے جس کو نصیحت سمجھنے کے لیے عقل ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو واقعی عقل والے ہیں. ورنہ آدمی کے پاس عقل نہ ہو تو آدمی علماء کو ہی غلط بولتا ہے. کیا کر رہے علماء سمجھ میں نہیں آ رہا، تو غلطی ان کی ہے، اپنی نہیں ہے. اکثر آدمی کیا کرتا ہے، عالمی حالات جب بدلتے ہیں تو اس کے دماغ میں کچھ ایک اور آئیڈیا رہتا ہے، سپر پاور. ایک گھر کی گورنمنٹ نہیں چلا سکتا ہے، پوری دنیا کو مشورے دینے کے لیے یہ کسی ملک کی کابینہ میں بھی دے دیتا ہے. یہ کون سی کمیٹی میں رہتا؟ لنگی والے پان کھاؤ کمیٹی ہے نا. ایک کمیٹی رہتی، وہ شام کے وقت میں، رات میں جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو یہ نکلتے زمین میں سے، گھروں سے، اپنے گھروں سے نکلتے
اور کوئی تو پان کی دکان، ہاں، یا چائے کا ٹھیلا، وہاں یہ کمیٹی جمع ہوتی سب، اور وہاں پھر عالمی حالات پر گفتگو ہوتی ہے، رائے دی جاتی ہیں، اور اس میں بہت سارے مطلب منشور پاس ہوتے ہیں، اور سب ہو جانے کے بعد سب اپنے اپنے گھر میں جا کے خراٹے مارتے اور فجر کی نماز غائب کرتے ہیں، پھر اگلے دن پھر آتے ہیں ایسا جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں، پھر اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، پھر کچھ طے کرتے، کچھ فائنل باتیں ہوتی، وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ نوٹ نہیں کرتے اس کو، اگر وہ ایک بار نوٹ کر لیں تو اگلے دن دوسرا ٹاپک نکلے۔ یہ حال ہمارے لوگوں کا ہے، جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں وہ پورے عالم کی حفاظت اور امت کی حفاظت کریں گے؟ سوچئے، اللہ کا ایک حکم جس کی حفاظت نہیں کر سکے آدمی، جو سب سے اہم ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جانے والا ہے، وہ سارے اللہ کے احکام اور شریعت نافذ کریں گے دنیا میں؟ جو اپنی زندگی میں جس میں اختیار ہے پورا، کوئی گورنمنٹ آ کے گلا دبا رہی نماز مت پڑھ، ہے کوئی گورنمنٹ ایسی دنیا کی کہ پکڑ کے اس کو بول رہی نماز پڑھا مار ڈالیں گے تیرے کو؟ کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اس کو نافذ کر رہا کیا، اور چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی حکومت نافذ ہو، وہ حاکم غلط، وہ حاکم غلط، وہ صحیح شریعت نافذ نہیں کر رہا، تو جمن تو کیا کر رہا؟ تو انسان اپنا احتساب نہیں کرتا ہے۔ ہماری قوم کے پچھڑے ہونے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، لیکن آئینے میں جو دکھائی دے رہا ہے اس کو صحیح نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم عالم میں جو لانا چاہتے ہیں وہ گھر میں نہیں لانا چاہتے ہیں، اور گھر میں جو لانا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہتے ہیں۔ بتائیے کیسے اصلاح ہوگی؟ نتائج آتے نہیں۔ تو یہاں کہا کہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، جو عقل مند نہیں ہوتے ہیں وہ اوفینڈڈ فیل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے آدمی نادان ہو، کوئی نصیحت کر دے اس کو، میرا انسلٹ کر دیا اس نے، چچا آپ نماز صحیح نہیں پڑھتے، تھوڑا سا آپ دیکھو، ہاں سجدے میں آپ کیا کرتے، کوہنیاں بچھا دیتے ہیں، غصہ ہو جاتا اس کو، میں اتنے سال سے نماز پڑھ رہا اور میں سدیس کے پیچھے بھی پڑھا، انہوں نے میرے کو نہیں بولے، میں مکہ میں نماز پڑھ کے آیا، میرے کو انہوں نے کبھی بولے نہیں، یہ آیا کل کا لڑکا میرے کو آج بتائے گا نماز کیسی پڑھنا چاہیے، غصہ ہو جاتا اس کو۔ تو آدمی جو نادان رہتا ہے، کم علم رہتا ہے، وہ کبھی اپنے غلط ہونے کی پاسبلٹی نہیں مانتا ہے، وہ ہمیشہ نصیحت کرنے والے پہ چڑھتا، کیونکہ وہی سمجھتا ہے کہ اس نے میری بے عزتی کر دیا۔ تو یہ مسئلہ انسان کا ہے، لیکن سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے، جب کوئی اس کو نصیحت کرے تو اس کو کیا کرتا ہے، اس کی نصیحت کو مانتا ہے اور اس کا شکر مانتا ہے کہ اس نے میری غلط ہونے کی کنٹینیوٹی کو ختم کر دیا، کہ میری غلطی کو اس نے روک دیا، میری گاڑی کھائی میں جا سکتی تھی روک دیا اس نے، تو شکریہ مانتا اس کا۔ تو یہ سمجھدار آدمی ہوتا ہے جو اصلاح کو قبول کرتا ہے اور یعنی شکریہ ادا کرتا ہے اس کا جو اس کی اصلاح کرے۔ ہم کو ایسا بننا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم غصے میں آ جائیں، کوئی ہم کو اصلاح کرے، ہماری کوئی غلطی کمی بتائے، ہاں بتانے والے کو بھی سلیقے سے بتانا چاہیے، اس کو بھی بے ڈھنگے طریقے سے نہیں بتانا چاہیے، اچھے طریقے سے بتانا چاہیے۔ لیکن بات یہاں پر یہ کہ اللہ نے کیا بہت بڑی حقیقت زندگی کی بتائی ہے کہ نصیحت ماننے کے لیے بھی عقل چاہیے انسان کے پاس، کم سے کم اتنی عقل تو چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور کوئی بتا رہا تو سننا اس کو، ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح ہو، کم سے کم پاسبلٹی تو مانے سامنے والے کے لیے، اور اپنے لیے غلطی کی، تو یہ عقل مند کر سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی عقل مند نہیں ہوتا ہے، دھیٹ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، میں صحیح، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ یہ جو آیت ہے بہت اہم آیت ہے قرآن کریم کی، اور جس میں آپ نے دیکھا کہ کئی مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں، خاص کر کے گمراہی کیوں آتی ہے اور کیا اسباب ہوتے ہیں، اس آیت میں ہم کو بتایا گیا ہے۔ مزید باتیں اس تعلق سے انشاءاللہ ہم ناسخ اور منسوخ سے متعلق آنے والے ہفتے میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سے ہم کو جڑنے کی توفیق دے اور دینی مجالس میں آنے کی توفیق دے،
اور ہم خود بھی دینی مجالس میں آئیں. اس دور میں دینی مجالس ہمارے قلوب کی حیات کا ذریعہ ہے. ان مجالس میں ہم خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں. کوئی نہ کوئی ہفتے بھر میں پکڑے، ذہن بنائے اس کا، لے کے آئیں اس کو، ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک انسان کو ہدایت دے دے، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ عرب کی مہنگی قیمتی سواریوں میں سے ہوتے تھے. جیسے ہمارے رولز رائس، فراری، مرسیڈیز اس طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو مہنگی سواری اس زمانے کی. کہا تیرے لیے یہ مل جائے تجھ کو اس سے اچھا ہے کہ تیرے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے. اور اس بگاڑ کے دور میں آدمی کھانا پینا کپڑا یہ وہ سب چیز اس سے بہتر کسی کو یہ دے سکتا ہے کہ وہ اللہ سے جڑ جائے، گمراہی سے بچ جائے. بہت بگاڑ کا دور ہے اور ہر قدم پر انسان کے لیے امکانات ہیں کہ وہ گڑھے میں چلا جائے. ایسے دور میں دین سے جوڑے رکھنا اور دینی مجالس سے جڑے رہنا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کامیابی کا، نجات کا اور حفاظت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والا لانے والا بنائے، اور سننے والا اور پہنچانے والا بنائے، اور دھیان سے سننے والا بنائے. ہاں، دھیان سے سننا بھی ضروری ہے. بعض اوقات آدمی آتا ہے دینی مجالس میں موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، مطلب پانے والا محروم. کہ ایسا انسان جو یعنی دینی مجلس میں آ کے بھی محروم ہے. یاد رکھیں اس کو. ٹھیک ہے ایمرجنسی فون آیا یا کچھ اس طرح کی بات ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لیکن بیٹھا آدمی اس میں یوٹیوب کے، فیس بک کے، واٹس ایپ کے ساری چیزیں چیک کرتے بیٹھا ہے. نہیں کرنا کبھی بھی. دینی مجالس کی توہین ہے یہ، مت کیجیے ایسا، الا یہ کہ واقعی کوئی ضرورت ہو. یہ منتظمین ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو بار بار میسیجز آ رہے ہیں کہ پنکھا چالو کرو، اے سی بند کرو، یا اے سی چالو کرو، پنکھے بند کرو. اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کیا انتظام کر رہے ہیں؟ چپ چاپ آپ سنیں، درس کو سنیں آپ، اور دھیان سے سنیں. صحیح فہم کے لیے دھیان سے سننا چابی ہے. آدمی دھیان سے سنتا ہے تو سمجھنے کی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، لیکن دھیان سے نہیں سنا تو سمجھنے میں دقت آتی ہے. تو دھیان سے سننا چابی ہے صحیح طور پر سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عقل مند کہا جو دھیان سے سنتے اور صحیح کی پیروی کرتے ہیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. جو لوگ دھیان سے بات کو سنتے ہیں اور اس کے بہتر معنی کی پیروی کرتے ہیں، غلط میننگ نہیں نکالتے صحیح بات کا، بلکہ وہ معنی جو واقعی مناسب ہے اس سے لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو عقل مند کہا ہے. ابھی قرآن میں بہت ہیں، قرآن میں بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.